کیا واقعی ہر وہ شخص جو خود کو عقل مند سمجھے حقیقت میں بھی عقل مند ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے 4 ایسے بھائیوں کی جنہیں اپنی عقل پر حد سے بھی زیادہ ناز تھا، لیکن ان کی ایک ایک حرکت ایسی تھی جسے عقل بھی شرما جائے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک خاموش اور سادہ سے گاؤں میں ایک عمر رسیدہ شخص رہتا تھا جسے لوگ حاجی رحمت کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے پاس نہایت خوبصورت اور طاقت مند گھوڑا تھا جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ وہ اس گھوڑے سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا اور اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ حاجی رحمت کے 4 بیٹے تھے جن کے نام سلیم، ندیم، بلال اور وقار تھا۔ باپ کی نظر میں یہ چاروں بہت نہایت سمجھدار اور چلاک تھے، مگر حقیقت اس سے بالکل برعکس تھی۔ چاروں اپنی عقل سے بہت خوش فہم تھے اور خود کو دوسروں سے زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ یہ کسی مسئلے کو سلجھانے کے علاوہ اور ہی الجھا دیتے۔ ان کی یہی نادانی آگے چل کر مصیبتوں کا سبب بنی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن حاجی رحمت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کے بعد چاروں بھائی اکٹھے بیٹھے اور گھوڑے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ سلیم نے افسوس سے کہا، اب اس گھوڑے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ندیم نے فوراً رائے لی کہ گھوڑے کو ذبح کر کے چاروں کو برابر برابر عطا کیا جائے، کیونکہ 4 ٹانگیں ہیں اور 4 بھائی۔ وقار نے بھی اس رائے کی تائید کی، لیکن بلال نے سوال اٹھایا کہ سر، دھر اور پیٹ کا کیا ہوگا؟ چاروں بھائی اس الجھن میں پھنسے ہوئے تھے کہ ادھر سے ایک تانا انسان مولانا زاہد گزر رہا تھا۔ اس نے ان کی پریشانی دیکھی اور آ کر پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ بھائیوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ مولانا زاہد مسکرایا اور بولا، اس گھوڑے کو بیچ دو اور اس کی قیمت 4 حصوں میں بانٹ دو۔ چاروں بھائیوں کو مولانا کی بات خوب پسند آئی اور گھوڑے کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں گھنا جنگل آیا اور رات ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال لیا۔ تھکن کے مارے چاروں گہری نیند سو گئے۔ اسی وقت ایک چور کلیم وہاں سے گزرا اور گھوڑے کو دیکھا۔ اس نے آہستہ سے گھوڑے کی رسی کھولی اور گھوڑے کو نکال کر لے گیا۔ صبح جب چاروں اٹھے تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ گھوڑا وہاں نہیں تھا۔ ایک بھائی نے فوراً اندازہ لگایا کہ ضرور کلیم لے گیا ہوگا کیونکہ وہ اس علاقے میں مشہور تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ چاروں نے خود چور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ گھوڑے کو دیکھنے کے لیے وہ آگے بڑھے اور زمین پر کچھ نشانات دیکھے۔ چاروں بھائیوں نے نشان دیکھ کر کہا، ارے یہ تو کسی اونٹ کے نشان ہے، وہ بھی نر اونٹ کے، جو ایک آنکھ سے اندھا ہے۔ ان باتوں نے انہیں مزید مصیبت میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ادھر اونٹ کا مالک بھی آ گیا اور ان کی باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے فوراً ان پہ الزام لگا دیا کہ یہی چاروں اونٹ کے چور ہیں۔ اب کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ تھوڑا سا آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک اور پیروں کے نشان ہے، وہ بھی کسی عورت کے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور اس کی بیوی کے اغوا کے الزام بھی ان چاروں بھائیوں پر لگا دیا۔ یوں یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، اگر تم خود کو اتنا عقل مند سمجھتے ہو تو بتاؤ اس بکسے میں کیا ہے؟ ایک بھائی نے کہا، یہ گول چیز ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، اس کے اوپر ایک تاج ہے، اور تیسرے بھائی خاموش رہا اور چوتھے نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ انار ہے، اور بادشاہ نے انہیں بے قصور قرار دے دیا۔ حالات ایسے بنے کہ یہ چاروں ایک سوار کے غلام بن گئے۔ سوار نے ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داری سونپی، کسی کو اپنی ماں کی خدمت اور کسی کو کھیتوں میں کام، کسی کو بکریوں کو کھانا کھلانا اور کسی کو بیلوں کا خیال رکھنا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو تباہی میں بدل دیا۔ اماں کی خدمت کرنے والے نے مکھی کو اڑانے کے لیے لاٹھی کی مدد لی اور آخر اماں اس جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ بیلوں والے نے اپنی ناکامی سے انہیں ذبح کر دیا اور فصل والے نے اپنی فصلوں میں آگ لگا دی، اور بکری والے نے بکریوں کو کتوں کو کھلا دیا۔ جب سوار واپس آیا تو یہ سب دیکھ کر حیران اور غمزدہ رہ گیا۔ آخر میں سوار نے انہیں قبر کھودنے کا حکم دیا اور کہا، کان کے برابر قبر کھودو۔ انہوں نے بات کو لفظی معنی میں لے لیا اور چھوٹا سا گڈھا بنا دیا، اور لاش لانے کا موقع ملا تو لاش گرا بیٹھے اور ایک زندہ بوڑھی عورت کو اٹھا لائے۔ پھر سوار کو حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ کس درجے کے نادان ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ عقل مندی کا دعویٰ کرنا آسان ہے، مگر اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی حد پہچانے۔ علم کے بغیر خود کو عقل مند سمجھنا سب سے بڑی نادانی ہے۔
جو شخص یہ جان لے وہ کیا نہیں جانتا، وہی حقیقی معنوں میں سمجھدار ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔